اگر آپ چونٹی کو دیکھیں گے تو انہیں کتنی محنت کرتی ہے، تو اسی طریقے سے ہم جب بولتے ہیں کہ ہم مسیح پہ ایمان لائے ہیں تو ہم چونٹی کی طرح محنت کرنا چاہیے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوں گا کہ گئے وقت ہم امثال کی کتاب باب 5 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور باب 6 اور اس کی آیت 3 تک غور کرے تھے۔ اب ہم کلام کے نئے حصے پہ آئیں گے اور پڑھیں گے آیت 4 اور 5۔ یہاں لکھا ہوا ہے، تو نہ اپنی آنکھوں میں نیند آنے دے اور نہ اپنی پلکوں میں جھپکی، اپنے آپ کو ہرنی کی مانند صیاد کے ہاتھ سے اور چڑیا کی مانند چڑی مار کے ہاتھ سے چھڑا۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم کو سونے کی ضرورت نہیں ہے، بات کو سیدھی کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ چڑیا ہیں جو پکڑے گئے ہیں، اگر آپ نوٹ پہ دستخط کرے ہیں تو یا آپ کو خبردار کرنے کی بات ہے۔ یہ ہوگا اب ہم کو خدا کا کلام دوسرے طرف لے کے جاتا ہے۔ پیارے بھائی بہن، ایک آدمی جو بزنس کرتا ہے، صرف اس بزنس میں ہوشیاری نہیں جاتانا، یا پھر بزنس کے دنیا میں انہیں کیا بولنا چاہیں گا اس میں ہوشیاری نہیں جتانا، بلکہ بزنس میں ہوشیاری جتانے کے ساتھ ساتھ اس کو چمٹیوں سے بھی کچھ سیکھنا ہے۔ آیت 6 سے 8 میں لکھا ہوا ہے، اے کاہل، چونٹی کے پاس جا، اس کی روشوں پر غور کر اور دانشمند بن، جو باوجود کہ اس کا نہ کوئی سردار، نہ ناظر، نہ حاکم ہے، گرمی کے موسم میں اپنی خوراک مہیا کرتی ہے اور فصل کاٹنے کے وقت اپنی خورش جمع کرتی ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، ایک چھوٹی سی چینٹی کے ذریعے سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ایک چونٹی بڑے بڑے سچائی کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک سچائی یہ ہے کہ اس کے ویسا ہوشیار بزنس میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ خدا کا فرزند ایک چونٹی سے سیکھ سکتا ہے۔ چونٹی اس کے زندگی میں جو سب سے زیادہ ضروری بات ہے وہ کام کرنے میں مصروف رہتی ہے۔ ٹھنڈکال کے لیے اپنا کھانا جمع کرتی ہے، اپنے آنے والے زندگی کا خیال کرتی ہے اور ایسے سب کام کرنے میں مصروف رہتی ہے جو اس کے زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا گناہ جو آج مسیحی لوگوں کے بیچ میں ہو رہا ہے وہ گناہ ہے سستی یا کاہلی، اور ایسے کئی سست لوگ ہم کو ملیں گے جو خدا کی خدمت گزاری سارے وقت کے لیے کرتے ہیں۔ یہ لوگ بالکل اپنے کام میں سست ہیں۔ ہم سب کو اپنے آپ سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو جب وقت ملتا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم خدا کا کلام پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم خدا کے کلام پہ غور کر رہے ہیں کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سستی آج خدمت گزاری کے لیے لعنت بن گئی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم تیاری کے ساتھ آ کے لوگوں کو بائبل شریف کی تعلیم دینا، تو یہ بات ہم کو چونٹی سے سیکھنا ہے۔ اگر آپ چونٹی کو دیکھیں گے تو انہیں کتنی محنت کرتی ہے، تو اسی طریقے سے ہم جب بولتے ہیں کہ ہم مسیح پہ ایمان لائے ہیں تو ہم چونٹی کی طرح محنت کرنا چاہیے۔ اب ہم آیت 9 سے 11 پڑھیں گے۔ اے کاہل، تو کب تک پڑا رہے گا؟ تو نیند سے کب اٹھے گا؟ تھوڑی سی نیند، ایک اور جھپکی، ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ، اسی طرح تیری مفلسی رہزن کی طرح اور تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح آ پڑے گی۔ تو پیارے بھائی بہن، کاہلی ہم کو غریبی تک پہنچا دیتی ہے۔ اگر آپ اپنے زندگی میں کاہل بننے کی کوشش کریں گے تو آپ کی کاہلی آپ کو غریبی تک پہنچا دیں گی۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ
काहिल बनना हम नहीं चाहिए, बल्कि हमारा रवैया बदलते चले जाना चाहिए और मेहनत पे लाना चाहिए, जैसा चूंटी करती है। तो हम ये चूंटी से ये सबक सीखना ज़रूरी है कि हम मेहनत करना। अब हम पढ़ेंगे आयत 12 और 13। यहाँ लिखा हुआ है, खाबिस ओ बदकार आदमी टेढ़ी तिरछी जबान लिए फिरता है, वो आंख मारता है, वो पाँवों से बातें और उंगलियों से इशारा करता है। प्यारे भाई और बहन, क्या कभी आप ऐसी बात एक शख्स में देखे हैं क्या? हर चीज़ जो है उन्हें करता है तो इशारों के साथ करता है, यानी इशारे तो करता है मगर उसमें कुछ मतलब रहता है, और वो शरीर किस्म की जो है चाल रहती है, जो कि उन्हें अपने फ़ायदे के लिए और अपने जिस्मानी ख्वाहिश के लिए ये सारी बातें करता है। उसके हर चाल में गाली नज़र आएंगी। बोलने का मतलब ये है कि उन्हें हर चीज़ जो है इशारों के साथ करता है और उसमें शरारत है। तो ऐसे किस्म के लोग भी ये दुनिया में बसे हुए हैं। आयत 14 और 15 पढ़ेंगे। उसके दिल में कजी है, वो बुराई के मंसूबे बांधता रहता है, वो फितनांगेज है, इसलिए आफत उस पर नागहान आ पड़ेगी, वो यखलख्त तोड़ दिया जाएगा और कोई चारा ना होगा। तो यहाँ जो लफ्ज़ लिया गया है वो काजी है। काजी का मतलब है कि होना बोल के खुदा के हुक्मों के खिलाफ जाना। उसके दिल में बस ये चीज़ बसी हुई रहती है कि उन्हें बुराई कैसा कर सकता है, मगर उन्हें यह भूल जाता है कि उन्हें एक दिन आफत में आने वाला है। हम ये बात ज़रूर याद रखना कि शरीरों की मौत शरारत के ज़रिए से होती है। उन लोग अपने शरारत में मर जाते हैं। ये होगा। अब हम कलाम के वो हिस्से पे आएंगे जहाँ खुदा 7 चीज़ों से चिढ़ता है। खुदा मोहब्बत भी है और खुदा चंद चीज़ों से चिढ़ता भी है, और वो चीज़ें हैं शरारत की चीज़ें। जहाँ जहाँ गुनाह होता है वो चीज़ों से जो है खुदा चिढ़ता है। हम जो है ये बात हमारे इंसानी रिश्ते में भी देख सकते हैं। आप अपने बच्चे से मोहब्बत रखते हैं, या अगर आपका बच्चा शरारत करता है तो आप उसके शरारत से चिढ़ेंगे और आपके बच्चे से नहीं चिढ़ेंगे। फिर भी आप अपने बच्चे को मोहब्बत रखेंगे उसके शरारत करने के बावजूद भी, लेकिन आप उसके शरारत के लिए आप उसको डांटेंगे और मारेंगे और चिढ़ेंगे। लेकिन मेरे भाई और बहन, ये पक्की बात है कि आप अपने बच्चे से बेइंतहा मोहब्बत रखेंगे। तो खुदा भी वैसी है, यानी कि चंद चीज़ों से चिढ़ता है लेकिन उन्हें हमसे मोहब्बत रखता है। प्यारे भाई बहन, जब तक ये दुनिया है, ये दुनिया में गुनाह भरा हुआ है और गुनाह भरा हुआ रहेगा, और हम अच्छे से मोहब्बत रखेंगे और बुरे से चिढ़ेंगे। या फिर दूसरे हाथ पे अगर आप जो हैं गुनाह से मोहब्बत रखेंगे तो फिर राजबाजी से चिढ़ने लगेंगे। खुदा का कलाम हमको साफ साफ बताता है कि हम जो हैं वो चीज़ों से मोहब्बत रखना चाहिए जो नेक और अच्छे हैं, और वो चीज़ों से चिढ़ना चाहिए जो बद और बुरे हैं। तो प्यारे भाई बहन, अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि खुदा 7 चीज़ों से चिढ़ता है। वो कौन सी चीज़ें हैं? ये बात हमको आयत 16 से 19 में मिलेंगी। यहाँ लिखा हुआ है, 6 चीज़ें हैं जिनसे खुदावंद को नफरत है, बल्कि 7 हैं जिनसे उसे कराहियत है। ऊंची आंखें, झूठी जबान, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ, बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल, शरारत के लिए तेज रौ पाँव, झूठा गवाह जो दरोगोई करता है, और वो जो भाइयों में निफाक डालता है। तो प्यारे भाई और बहन, खुदा बिल्कुल ज़ाहिर करता है कि उन्हें ये सारे बातों से चिढ़ता है, और हम भी ये बातों से चिढ़ना चाहिए क्योंकि हम यीशु मसीह पे ईमान लाए हैं। तो प्यारे दोस्त, अगर आप खुदा के बारे में गौर करेंगे तो खुदा मोहब्बत भी करता है और चिढ़ता भी है। तो खुदा ये सारे बातों से चिढ़ता है, और ये सारे चीज़ें हैं जिस्म के। खुदा जो है अपने कलाम में दर्ज कर दिया है कि उन्हें ये सारे बातों से चिढ़ता है। तो अब हम ये सारे बातों को देखेंगे
جس سے خدا چڑھتا ہے۔ پہلی بات ہے اونچی آنکھ۔ یہ ایک ایسا رویہ ہے کہ اپنے کو اوپر چڑھانا اور دوسرے کو نیچے گرانا۔ تو یہ ہے اونچی آنکھ، جس کو دوسرے لفظوں میں غرور بھی بول سکتے ہیں۔ تو خدا جو ہے اونچی آنکھوں والوں سے چڑھتا ہے۔ یہ ایک حیرت کی بات ہے کہ آج کلیسیا میں اونچی آنکھ والوں کو نظر انداز کر دے رہے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ نہیں بتا رہے کہ تمہارے میں غرور بھرا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنت میں جو پہلا گناہ ہوا وہ گناہ غرور کا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شیطان اپنے دل میں بولنے کو لگا، جہاں یسایہ نبی کی کتاب باب 14 اور اس کی آیت 13 اور 14 میں لکھا ہوا ہے، میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ اور پیارے بھائی بہن، یہ شیطان جو ہے باغ عدن میں آدمی کے پاس آیا اور بولنے کو لگا، تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کے مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ تو شیطان جو ہے یہاں آدمی کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ تم خدا کے ویسے بن جائیں گے۔ آدمی چاہتا ہے کہ انہیں ایک خاص آدمی بنے، اس کا نام اہمیت رکھے، یعنی کہ انسان اپنا خود کا خدا بننا چاہتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو خدا بنا لینا چاہتا ہے، اور یہ وجہ ہے جو انسان اپنے کاموں کے ذریعے سے جو لوگوں کی آنکھوں میں اچھے لگتے ہیں نجات پانا چاہتا ہے۔ ایک آدمی یہ بات اپنی زندگی سے ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میں اپنے بلبوتے پہ نجات پاؤں گا، میں اپنی طاقت سے کروں گا، میرے کو خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میں غرور بھرا ہوا ہے، آپ کے آنکھ اونچے ہو گئے ہیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کو اونچے آنکھ والا بالکل پسند نہیں۔ خدا وہ انسان کو پسند کرتا ہے جو اپنے آپ کو خدا کے سامنے چھوٹا کرتا ہے۔ میرے دوست، ہم کو نیچے کی جگہ لینا ہے اور خدا سے بولنا ہے، خداون میں کمزور ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میرے کو تیری ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو چھوٹا کر کے خدا کے پاس آئیں گے تو خدا آپ کو قبول کرے گا۔ یہ ہوگا۔ اب دوسری بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے جھوٹی زبان۔ اگر ہم خدا کے کلام میں دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ خدا کا کلام نشے بازی سے بھی زیادہ جھوٹی زبان کے بارے میں زیادہ ذکر کرا ہے۔ جھوٹی زبان ایک ایسی بات ہے جو کہ ہر ایک آدمی کے لیے یہ ایک عام بات ہے۔ زبور لکھنے والے لکھتے ہیں، جھوٹے ہونٹوں اور دغاباز زبان سے اے خداون میری جان کو چھڑا۔ جب داؤد اپنے دعا میں خدا سے اقرار کر رہے تھے تو انہوں خدا سے بولنے کو لگے، دیکھ تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باطن ہی میں مجھے دانائی سکھائے گا۔ تو خدا سچائی کا خدا ہے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم تیسرے بات پہ جائیں گے جس سے خدا چڑھتا ہے، اور وہ ہے بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ۔ خون کرنا ایک ایسی بات ہے جو کہ یہ چیز خدا کو بھی منظور نہیں اور انسان کو بھی منظور نہیں۔ خدا بولتا ہے کہ خونی کو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ انہیں وہ چیز لیا جس کو خدا اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اب ہم چوتھی بات پہ جائیں گے، اور چوتھی بات ہے جسے خدا چڑھتا ہے، وہ ہے برے منصوبے باندھنے والا دل۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک انسان اپنے دل میں برے خیال لاتا ہے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم پانچویں بات پہ جائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ شرارت کے لیے تیز رو پاؤں۔ ہمارا دل جہاں جانے کو بولتا ہے اس طرف ہمارے قدم بڑھتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں گے تو خدا ہم کو پاؤں کیوں دیا؟ چلنے پھرنے کے لیے دیا، اور برے کام کرنے کے لیے نہیں دیا۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں گے تو انسان زیادہ تر اپنے پاؤں برائی کرنے کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو ہماری دعا خدا سے یہ رہنا کہ مالک تو میری مدد کر تاکہ میں اپنے پاؤں کا استعمال
اچھے کاموں کے لیے کروں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا اور آتے اس وقت ہم پھر سے کلام میں آگے بڑھیں گے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔